پاکستان کو آئی ایم ایف سے پہلی قسط مل گئی۔ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ باقی 1 ارب 80 کروڑ ڈالر 2 جائزہ رپورٹس کے بعد ملیں گے۔ آئی ایم ایف سے بات چیت میں وزیر اعظم کا کردار نہایت اہم رہا۔ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ایک ہفتے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ رقم سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ جو انسٹالمنٹ ہوگی اپ فرنٹ لوڈڈ وہ 1.2 ارب ڈالر کی ہوگی رفلی، اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.8 بلین 3 ارب ڈالر میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا، یعنی 9 مہینے کے درمیان، ایک نومبر میں اور ایک فیبروری میں۔ تو اس حوالے سے میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی، وہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ، کیونکہ ہماری پیمنٹس بھی ریگولر ہوتی ہیں اور پھر جو پاکستان کی لائبلٹیز جو بھی ساورن ہوتی ہیں وہ پیمنٹس ہوتی ہیں، تو میں توقع کر رہا ہوں کہ 13 اور 14 بلین کے درمیان کل ہمارے 14 جولائی کو جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں پاکستان کے، اس پہ تقریباً کلوز ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک ایگزیکٹ نمبرز دے گا اور جو ہر ہفتے ریلیز کرتے ہیں انفارمیشن پبلک ہوگی۔ آئی ایم ایف سے قرض ملتے ہی روپیہ تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو کر 276 روپے 46 پیسے پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ KSE 100 انڈیکس میں 294 پوائنٹس اضافہ ہوا، جس کے ساتھ انڈیکس 45,808 کی سطح پر پہنچ گیا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی منتیں کرنا پڑیں اور تمام کڑی شرائط شامل ماننا پڑیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے آئی ایم ایف پروگرام بہت ضروری تھا، اللہ کا شکر ہے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں وزیر اعظم یوتھ لون اور لیپ ٹاپ پروگرام اسکیم کی تقریب سے خطاب میں بولے کہ اللہ نے موقع دیا تو ملتان میں میڈیکل سٹی بنائیں گے۔ کس طرح آئی ایم ایف کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں، میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں، اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا، تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شجاع آباد میں ہم فلائی اوور بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو سہولت ملے۔ یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نیشنل ہاسپٹل نمبر 2 ہو جائے گا۔ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس ختم۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر آن لائن شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر نے اجلاس کے بعد کہا کہ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا گیا، جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 1-2 معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے، پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ سب سے اچھی خبر تو یہ ہے جی کہ جن چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے، ان پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ اب تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں۔ 1-2 ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں ڈراپ ہو چکی ہے، پرسوں کے ڈراپ ہو چکی ہے۔ آپ لیٹ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، صوبے کے صنعتکاروں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تریمو پاور پلانٹ سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے تریمو پاور پلانٹ سے بجلی فراہمی کی سفارشات وفاق کو ارسال کر دیں۔
PTI को इसराइल की फंडिंग साबित शुदा है। सेहूनी रियासत को PTI से क्यों हमदर्दी है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इसराइली बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सबको समझ आ जानी चाहिए, पाकिस्तान में दूसरों को गाली देने का काम किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बरतानिया की सड़कों पर पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इंतशार की बात करने वालों को अवाम मुस्तरद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इस बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपना वजीर आज़म बनाएंगे। जिस तरह बिल्ली थैले से बाहर निकली है और जिस तरीके से इसराइल खुल के PTI की क़यादत की हिमायत में आया है, मैं समझता हूं कि ये आई ओपनर है पूरी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए। जिस पार्टी की लीडरशिप ये नहीं कहती कि अगर आपका कोई मुखालिफ हो तो उसको गाली दो, जिस पार्टी की लीडरशिप ये नहीं कहती कि अगर आपका कोई मुखालिफ है उसको जो है आप उसको बदतमीजी करो, उसके पूरे खानदानों की जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करो। इसराइल पाकिस्तान में PTI को फंडिंग क्यों कर रहा था? इलेक्शन के लिए, सियासत करने के लिए। चेयरमैन से कोई हमदर्दी है? वो भाई किस चीज की हमदर्दी है? इसराइल ने जब अपनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट तबाह होते देखी, आज इंसानी हुकूक का शोर मचाना शुरू कर दिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैजुल हसन चौहान सेहूनी रियासत पर बरस पड़े। कहा, इसराइल को इंसानी हुकूक की बात करने से पहले डूब मरना चाहिए। और फैजुल हसन चौहान की ये स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने जब अपनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट तबाह होते देखी तो आज उसे इंसानी हुकूक याद आ गए, इंसानी हुकूक का शोर मचाना शुरू कर दिया। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं फैजुल हसन चौहान, जिन्होंने सेहूनी रियासत पर बरसते हुए ये स्टेटमेंट दी है। एक शख्स है, पूरा पाकिस्तान का अदालती सिस्टम सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट उसको फैसिलिटेट करने पे लगा हुआ है। वो जब जाता है 10 केसों की जमानत लेके आ जाता है, ना कोई उसको हाथ लगा सकता है, ना कोई उसको गिरफ्तार कर सकता है। मौलवी फजल रहमान के मजलिसों के हवाले से जो बात की, ये पाकिस्तान को शाम बनाने की एक साजिश थी, यमन बनाने की साजिश थी, लेबनान बनाने की साजिश थी। देखें, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, वो हमें तस्लीम नहीं करता। हम क्यों तस्लीम नहीं करते? वो उसका जुल्म, जबर, इस्तबदाद और उसका वो भेड़ियापन है, उसका वो खूरेजी के ऊपर मबनी, उसकी दांतों पे खून लगा हुआ है। इसराइल वो भेड़िया है जिसकी दांतों पे उम्मत मुस्लिमा का और ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों का खून जो है वो हर वक्त जो है वो लगा होता है। और वो जुल्म और जबर की दास्तानें हम हर रोज़ सुनते हैं। और फिर साल में 2 से 3 तो ऐसे क्रुशल दिन और हफ्ते आते हैं कि जिसके अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के ऐसे ऐसे पहाड़ ढाए जाते हैं कि 1.25-200 करोड़ मुसलमानों के दिल चिर जाते हैं।